الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى ایکو بند رکھیں بھئیہ باہر جڑے گلاں کر دینے مہربانی کرو ایکو بند رکھیں اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا سامعین محترم ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واس جڑا پوری کائنات دا خالق مالک اوے پتر تھوڑی یار مہربانی پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لاجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئی درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے میرے ذمہ ایمرجنسی مضمون لگایا گیا ہے آخرت دے حوالے نا اور میں قرآن دی دو آیات نو پڑھے ہیں وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا اسی قیامت دے دن مجرمین نو اکٹھا کرانگے اونا دیاں اکھاں نیلیاں اور پیلیاں ہون گیاں يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا بِسْتُمْ إِلَّا عَشْرًا او قیامت دے دن ہولی ہولی آپچ گلہ کرنگے کہ اسی دنیا ہی صرف 10 دن ٹھہرے ہیں دنیا ایک فنا دا کارے آخرت نو بقا ہی بقائے اور مجرم لفظ جیڑا ہے یہ جارہ مادے وچوئے جارہ مادہ مانا ہوندہ ہے کسی چیز نو ننگا کرنا
جدو گوشت کھائی دا ہے وچوں ہڈی ننگی نکل آتی ہے، اینو عربی چ کہا جاتا ہے جارم العظمہ، کہ انہیں ہڈی نو ننگیا کر دیا۔ تو مجرم دی ڈیفینیشن ہے جیڑا انسان کسے دا حق چھین کے حق والے نو حق تو ننگا کر دیندا ہے، انہوں عربی چ مجرم کیا جاتا ہے۔ تو جیڑا انسان کسے دا حق ماردا ہے، او دی تہجد، او دی نماز، او دا حج، او دا عمرہ قیامت دے دن اللہ دی پکڑ دے کولو بچا نہیں سکے۔ اگر کسے انسان نے کسے انسان دا حق ماریا ہے، حتیٰ کہ ایک گٹھ زمین بھی کسے دی نجائز قبضے چ لئی ہے، قیامت نو جہنم دی آگ دے 7 توق بنا کے دے گلے چ لڑکا دیتے جان۔ دنیا چ انسان اپنے بھائی دا حق نہیں چھڑدا، اپنی بہن دا نہیں چھڑدا، عزیز و اقارب دا نہیں چھڑدا، یتیماں دے حق ماری جا رہے ہیں، یتیماں دے حقوق تے قبضہ کیتی جا رہے ہیں۔ بھتیجے یتیم نے چاچے نے بھتیجیاں دا حق مار لیا ہے، بھانجے یتیم نے مامے نے حق مار لیا۔ دنیا گزر جائے گی، لیکن جڑا میدان محشر ہے نا، وہ بڑا اوکھا میدان ہے، اور او میدان محشر جدا پہلا دن 50,000 سال دا دن ہونا۔ سورج ہون جڑا ہے یہ 9 کروڑ 26 لاکھ میل دور ہے، تے میدان محشر جدو بپا ہونا ہے، سورج جڑا ہے صرف 1 میل دے فاصلے تے آ جانا۔ میل تو مراد جس صحابی نے اس روایت نو نقل کیتا ہے، انہیں کہا میل تو مراد وہ سرمچو بھی ہے جدنا اکھ چ سرما پایا جائے، یعنی سورج اتنا قریب آ جائے، حفاتن عراتن گرلن، پیرا تو ننگیا ہونا ہے، جسمہ تو خالی، ہاتھ بھی خالی، پاؤں بھی خالی، جسم بھی خالی، اور پیر ننگے ہون گے، کوئی جوتا نہیں ہوئے گا، زمین تانبے دی ہوئے گی۔ ہن جدو سورج بالکل قریب آئے گا، زمین تانبے دی ہوئے گی، پیرا تو ننگے ہوواں گے، ذرا حساب لگاؤ نا، اتھے کی بنے گا؟ قیامت دیاں دہشتاں بڑیاں سخت نے، ہولناکیاں بڑیاں سخت نے۔ یہ زندگی قلیل ہے، اگلا سفر بڑا طویل ہے۔ اس تھوڑی زندگی کے اندر آسا آخرت دا فکر کرنا۔ وہ فکر کس طرح ہوئے گا کہ اسی 5 ٹائم دے پکے نمازی بن جائیے، بلا ناگا قرآن دی تلاوت کریے، پاویں ایک رکوع ہی پڑھیے، کسے دا حق نہ ماریے، ماں باپ دی خدمت کریے۔ آؤ ذرا غور کیجئے قرآن کی کہہ رہے ہیں، فرمایا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ اے دنیا دے لوگو، اللہ دے کولو ڈر جاؤ، اور قیامت دے زلزلے کولوں بھی ڈر جاؤ، قیامت دیاں ہولناکیاں کولوں ڈر جاؤ۔ او قیامت دا زلزلہ کنا عظیم ہوئے گا، جدو دودھ پلان والی اپنے دودھ پلائے ہوئے بچے نو پل جائے گی، حامل یافتہ عورتاں دے حمل گر جان گے، لوکاں نو نشے دی حالت چ ویکھو گے، لیکن لوکاں نے نشہ نہیں کیتا ہوئے گا۔ تیرے رب دیاں دہشتاں انیاں سخت ہون گئیاں، لوکی نشئی جاپن گے،
آئیے ذرا قرآن دا ایک اور مقام سن لو. اللہ پاک فرماندے نے وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. لوگوں قیامت دا دن ایسا ہے زمین چٹیل میدان ہو جائے گی. جڑا اسرافیل فرشتہ ہے انہیں کرنا سامنے رکھیے, کانوں نے رحمان وال لایا ہے, ایک گوڈا انہیں موندہ مارے ہے, او دی اے نماز ہے, اے او دی عبادت ہے. جدو اللہ پاک نے انہوں آرڈر کرنا ہے انہیں او دے اندر پھوک مار دینی ہے. یہ دی پھوک دے اندر انیاں طاقتاں ہون گیاں, سمندران دے پانی اگ بن جان گے, دریاواں چ اگاں لگ جان گیاں, زمین دے اتے کوئی بھی درخت, کوئی ٹیلا, کوئی چبارہ, کوئی عمارت, کوئی پلازہ, کوئی مکان, کوئی دکان نظر نہیں آئے گی. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً, زمین بالکل چٹیل میدان ہو جائے گی. اللہ فرماندے نے اسی تھانو ساریانو اپنی عدالت دے اندر کٹھے کر لوانگے. قرآن کہہ رہا وَأُرِزُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا. فرمایا لوگو اللہ دے دربار چ تساں پیش ہونا ہے, صف در صف, قطار در قطار, تساں اللہ دے دربار دے اندر پیش ہونا ہے. اسے صف دے اندر نبی کھڑے نے, اسے صف دے اندر ولی کھڑے نے, اسے صف دے اندر نیک کھڑے نے, اسے صف چ تہجد گزار کھڑے نے, اسے صف چ بدکار کھڑے نے, سارے اکو صف دے اندر ہی کھڑے نے. اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے اس حال دے اندر کھڑے نے جویں تسی ماں دے شکم چو پیدا ہوئے سو. ہن ماں دے پیٹ چو بندہ پیدا ہوندا ہے تے کس حالت چ ہوندا ہے؟ بولو, لکوں بھی ننگا تے گلوں بھی, بولو ننگا. یعنی ایویں سمجھو نا, ماں دی ہندیر کوٹری چو تو دنیا تے آئے, لکوں بھی ننگا تے گلوں بھی ننگا, ہتھوں بھی خالی پیروں بھی خالی. تے جدو قبر دی ہندیر کوٹری چ جانا ہے ادو بھی ہتھوں پیروں خالی تے لکوں گلوں, آیا بھی خالی تے جانا بھی. تے نیر کالا چکیا ہے؟ بول دے نہیں ہوتے. کس چیز دا نیر چکیا ہے؟ نہ حلال حرام جو لبدا دبی ہونے ہیں. انہیں کیا حاضا من فضل ربی, جو کچھ لبدا ہی بس دبی ہے. جتنوں بھی ملتا ہے حلال حرام دی تمیز نہیں کرتے. کدی او دی پراپرٹی تے قبضہ کر, کدی او دے پلاٹ تے قبضہ کر, کدی او دے مکان تے قبضہ کر. یہ جنہ واسطے قبضے کرنا ہے پتہ ہی ہے نا کیا کل نو تیرے واسطے دعا بھی کرنی ہے کہ نہیں. جنہ مرضی انسان حرام کٹھا کر لے حساب انہیں دینا ہے. سامنا پہلیا نے موجہ پسلے کرن دے, اگے حساب تو دینا ہے. تو جے حساب دین جو گئے تو پھر سارا کچھ کری جائے. بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے, قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے. بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے, قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے. جنہ نال ٹردا سے تو ہک تن کے, اج قبرانو لے چلے تینو جانجی بن کے. اٹھ ذرا لاڑیا برات نو پہچان لے, قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے. گل بڑی پیاری ہے. جنہ واسطے اج حرام حلال نہیں ویندا پیا انہاں دی وفا کی ہے. لا کے ہدار تیرا اے یار تیرے چلے نی, مٹی دیاں بکاں تیرے منہ تے مار چلے نی. تیری اے اوقات نو پہچان لے,
وہ بولو یہی اوقات ہے نا اور کے یہی ہے کدی کسے کیا پیو نے چلو میرے پتر نو رہن دے منو دفن کر دے بھرا کسی نے کیا میرے بھرا نو رہن دے منو سے لمحہ پا دے کنا پیچھے اج دنیا تے انسان بھلیکھے چے دھوکھے چے وہ بھائی جڑا عمل تو خود کر کے جانا ہے وہی کام ہونا ہے اولاد نے تیرے کام نہیں ہونا ہاں اولاد نو دین پڑھا تے تیرے مرن تو بعد تیرا پتر تیری چار پئی اگے پئی ہوئے تے جنازہ پڑھا دے تے میں کہنا انشاءاللہ آخرت سمجھ جائے تے جے پترا نو نماز ہی نہیں ہوندی تے انہاں کٹا دعاواں کرنی ہیں جنہ بیٹیاں نو تو نماز جنازہ دیا دعاواں ہی نہیں یاد کرائیاں انہاں تیرے مرن تو بعد کی دعا کرنی اپنے بچیاں نو دین پڑھاؤ قرآن دے حافظ قرآن دے قاری بناؤ دنیاوی تعلیم پڑھاؤ لیکن اتنے میں ویکھے نے MBBS ڈاکٹر دنیا تو مرے پتر بھی MBBS لیکن انہوں جنازے دی دعا ایک نہیں ہوندی روندا ہے تے آندا ابا ساریاں ڈگریاں دے کے ٹر چلے جنازے دی دعا یاد ہی نہیں کرائی اتنے لکھاں لا کے بھی مرن تو بعد ککھ نہیں لبدا تے کئی ایسے نے جتھے ککھ نہیں لگا مرن تو بعد کئی لکھ لب گیا وہ وجہ کی ہے وہ بچہ حافظ قرآن ہے دین دا عالم ہے پیو دی میت اگے رکھیے رو رو کے دعاواں پہ کر دے سبحان اور حدیث دے الفاظ بھی نے نا بچہ ایک دفعہ کہندا ربنا اغفر لی ولی والدی اللہ ایک جنت سے درجہ بلند کر دے نے ماں باپ وہ درجہ کڈا ہے جنہ آسمان تے زمین دے درمیان خلا ہے ایڈا درجہ ہے تو ان پتر پنجا نمازاں چ پانچ واری کہے ربنا اغفر لی ولی والدی ماں باپ دے 5 درجے جنت چ وڑ دے پر یہ وے کہ بچیاں نو اگر اسی نمازی بنا کے جاواں گے بچیاں نو دین پڑھاواں گے پھر ہی انہاں دعاواں کرنی ورنہ ہونا کی ہے اولاد تیری تیرے پیچھوں پانیاں نے پھنڈیاں مال تیرے دیاں پھر پینیاں نے ونڈیاں کفن دی چٹی جئی سوغات نو پہچان لے بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے تے گل بڑی با کمال بے مثال تیرے پچھوں تینوں کسے یاد بھی نہیں کرنا تیری آئی دوستا پھر کسے بھی نہیں مرنا موت دی انوکھی جئی واردات نو پہچان لے قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے قرآن کہہ رہا ہے انسان تو اللہ دے دربار چ پیش ہوئے گا جدوں پیش ہوئے گا لکوں بھی ننگے گلوں بھی ننگے ہوو گے حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے محبوب جی تسی آندے ہو مرد بھی ننگے عورتاں بھی ننگیاں ہون گیاں ینظر بعضکم الی بعض کوئی کسے دی طرف ویکھے گا نہیں فرمایا عائشہ تو کیویں دیاں گلاں کرنی ہے تیرے رب دیاں دہشتاں انیاں سخت ہون گیاں کوئی کسے دی طرف ویکھ ہی نہیں سکے گا بلکہ ایک دن ماں جی عائشہ صدیقہ اپنے گھر دے اندر بیٹھیاں نے تے زارو قطار رو رہیاں نے نبی علیہ السلام تشریف لے آئے ویکھیا اچانک عائشہ رو رہی ہے فرمایا عائشہ ما یبکی کہ یا عائشہ عائشہ تینوں کیڑی چیز نے روا چھڑیا ہے اماں جی فرماندیاں نے محبوب جی اج بیٹھیاں بیٹھیاں ذکرت النار مینوں جہنم دی اگ یاد آ گئی میں زارو قطار رون لگ پئی تو بھی کدی رویا ہون تے ساڈے جلسے بھی ٹھیٹھر بن گئے بول دے رہے رونا روانا تے دور دی گل نہیں تے نبی علیہ السلام بیان کر دے سن صحابہ دے آنسو ہی نہیں ہیں روک دے میرے بھائی ہر وقت کا ہنسنا کہیں تمہیں برباد نہ کر دے تنہائی کے لمحوں میں بیٹھ کر کبھی رو بھی لیا کر ایتھے تھوڑا روئے گا مول بہت ہے تو اتھے بہتا روئے گا مول کو نہیں امام ابن کثیر لکھتے ہیں انہا رون کے کئی لوگ قیامت نو جہنمی انہا دے آنسوان اگر کشتیاں بھی چلا دیتی ہیں جانتے ہو بھی چل پہن گی لیکن ادھوں دا رونا کم نہیں ہونا
ایتھے 3 حدیثاں سن لو، توجہ ہے جو نا سارے۔ پہلی حدیث ہے ایک بندہ گناہاں نو یاد کر کے اینا روندا ہے، او دے آنسو اینا رخساراں تے ڈگ پیندے نے، روئی جاندا ہے، آنسو ڈگی جاندے نے۔ اللہ پاک فرماندے نے میں اس بندے تے ہمیشہ واسطے جہنم دی اگ نو حرام کر دینا وا۔ تے دوسرا بندہ اوے جڑا گناہاں دیاں پنڈاں سامنے رکھ لیندا ہے، پچھلی رات دا ویلا ہے، اللہ دے سامنے رو رہا ہے، لیکن انہوں آنسو اینا کو آیا ہے جنہ کو مکھی دا سر ہے۔ مکھی دا سر ویکھیا جنا، مکھی دے سر جنہ آنسوے دے آنکھ دے وچوں نکلے ہے، اینا رخساراں تے نہیں ڈگا بلکہ پلکاں نہ لگ گیا ہے۔ اتوں آواز آوندی ہے تینوں پتہ نہیں اس آنسو دی قدر کنی ہے، جڑی اس جہنم دی اگ کائنات دے پانی پایا جداں گیارہ نہیں بجدا، جداں گیارہ نہ بجے دنیا دے سمندراں دے پانی پا دے، لیکن ہے جڑا میرے کولوں ڈر کے مکھی دے سر جنہ قطرہ کڈے آئی، میں انہیں کو قطرے نہ تیرے تے جہنم دی اگ نو ٹھنڈیاں کر دینا۔ تے تیجا بندہ کون ہے جنہوں رونا ہوں ہی نہیں، او دا گناہ کر کر کے دل ہی اتنا سخت ہو گیا ہے۔ تو اتو آواز آؤں دی چار رون نہیں نہ ہوندہ میں تیری کوشش کیتی یا تو ہن رون والا منہ ہی بنا رہا ہے۔ اللہ نے تیرا رون والا منہ ہی ویکھ کے ہی تیری زندگی دے گناہاں نو نیکیاں چ بدل دینے۔ لیاؤ کوئی ایسا ہے جے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ تھوڑے آن چ دیر ہے دے معاف کرن چ دیر نہیں ہے۔ خبر ہندیر کوٹری رات اماں جی فرماندیاں نے محبوب جی جہنم دی اگ نو یاد کر کے میں رون لگ پئی۔ اللہ رسول ایک گل تے دس دیو، حَلْ يَذْكُرُونَ أَهْلِيكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، محبوب جی قیامت دے دن تسی اپنے اہل نو یاد کرو گے کہ نہیں؟ محبوب جی تسی بھی سانو یاد کرو گے کہ نہیں؟ ساڈے دنیا ہی دھیان دیو عائشہ تیرنا بڑا پیار۔ فرمایا عائشہ فی ثلاثت مواطن لا یذکر احد احدا، 3 جگہ ایسیاں نے جتھے کوئی بھی کسے نو یاد نہیں کر سکے گا۔ ہر انسان اپنے اہل نو بھول جائے گا، بلکہ میں محمد بھی تھانو بھول جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہاں جو پہلی جگہ کیڑی ہے برکے والے سن لو، پہلی جگہ اندل کتاب، جدو نامہ اعمال سجے کھبے ہاتھ پھڑائے جان گے، ادو انسان کوئی کسے نو یاد نہیں کر سکے گا۔ وَوُزِيَ الْكِتَابُ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ کتاب وضع کیتی جائے، ایک کوئی لین چ نبی کھڑے نے، ولی کھڑے نے، بدکار تہجد گزار ایک کوئی لین چ کھڑے نے سارے۔ فرمایا عائشہ ہر ایک نو اپنی پئی ہوئے گی، پتہ نہیں نامہ مال سجے ہاتھ ملنا کہ کھبے چ ملنا، جے سجے چ مل گیا تو دے ورگا خوش قسمت بندہ ہی کائنات چ کوئی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ اللہ سانو بھی انہاں لوکاں جو کر دے، اوچی کہہ دو آمین۔ سجے اج نام آندا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں گمان کرنا سا کہ میرا نامہ اعمال ایسے آج ہی ملنا ہے۔
سبحان اللہ. ادھروں آواز آئے گی او سجے ہاتھ والے ہو جتوں دل کردا جے کھاؤ اج تھانوں روکن والا ہی کوئی نہیں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ کھبے ہاتھ بد نصیب نے جنہاں نوں کھبے ہاتھ نامہ اعمال ملے گا کہندے یا لیتہا کانت القاضیہ آج ہائے افسوس کیسے فیصلے ہو گئے نے ما اغنا انی مالیا حلق انی سلطانیہ آج میری دولت بھی میرے کم نہیں آئی میری بادشاہی بھی میرے کم نہیں آئی خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ فی سلسلۃ 70 ذراعا فاسلکوہ. ادھر آواز آئے گی اس ظالم نو 70 ہاتھ لمے زنجیر پہنا لو زنجیراں چ جگڑ کے نو میری جہنم دا بالن بنا دیو. اپنی پئی ہوئے گی جدو نامہ اعمال کوئی کسی نو یاد نہیں کرے گی. تو دوسرا عند المیزان جدو ترازو چ رکھ کے نامہ اعمال تولیا جانا ہے ایشا ادو کوئی کسی نو یاد نہیں کر سکے گا. وہ میزان کیڈا کو ہونا ہے اج ایڈے کو ساڈیاں ترکڑیاں نے. حافظ ابن حجر آندے نے میزان ایڈا وڈا ہے کہ وہ ایک پلڑے چ 7 زمیناں تے 7 آسمان جو انہاں دے ماں بہن ہے نا ایک پلڑے چ رکھ دیتا جائے گا جگہ پھر بھی باقی ہوئے گی. تے جبریل مقرر ہوئے گا انہوں چکن واسطے جبریل فرشتیاں دا سردار اس میزان. تے اگلی گل بھی سننا لیجئے اس طرح نال ہی نا کرسی ڈٹھی ہوئے گی بڑی VIP کرسی او دے تے آمینہ دے لال براجمان ہو میزان دے نال اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا اللہ نے اسی اپنے نبی نو شاہد بنایا. شاہد دا معنی کی ہے گواہ. گواہ کنوں آندے نے جڑا تصدیق کرن والا گواہ انہوں ہی آندے نے پیا واقعہ میں اپنی آنکھاں نہ ویکھیا ایویں ایویں ہوندا اینو تصدیق کرنا. آقا کرسی تے بیٹھے نے امتی آئے گا نماز لے کے تصدیق آمینہ دے لال کرن گے پھر ترازو چ جائے گی. تے جے دنیا چ حنفی نماز پڑھ کے آ گئی حنفی نماز کی تصدیق محمد نے نہیں کرنی وہ امام ابو حنیفہ ہی کرے گا. جی حملی نماز پڑھ لے شافی پڑھ لے میرے بھائی تصدیق آقا دی ہونی. نماز ہو پڑھو سلو کما رأیتمونی اصلی نماز ہوے پڑھو جی میں منو پڑھ دیا ویندے. اگر محمد جیسی جائیے نا حج کرنے واسطے رانا صاحب نے بھی پتہ ہے اتنے جا کے نا حنفی حج ہے حنفی حج جی میں حنفی نماز نا میں حنفی حج بھی. انا للہ میں ایک مولوی مفتی نو کیا میں کیا تے آیا کلمہ کدا پڑھے اے نبی دا میں شرم نہیں ہوندی کلمہ نبی دا پڑھ کے حنفی حج بیان کرن دے. امام ابو حنیفہ دا کلمہ پڑھنا پھر مرزیہ نے صرف انہاں دا قصور ہے انہاں نبوت دا دعویٰ کر لیا تو نبوت دا دعویٰ نہیں کیتا کسر تے توہاں بھی کو نہیں چھڑی. پیغمبر دی حدیث دے مقابلے دی اندر کسے امام دا کال پیش کرنے والا وہ پیغمبر دی نبوت دا غدار ہو سکتا ہے ختم نبوت دا حقدار نہیں ہو سکتا. انہیں نبی دی بات دے اندر کسے دوسرے دی بات نو شریک کیتا ہے. ختم نبوت کی ہے نبی دی ذات جیسی کائنات کسے دی ذات نہیں سونے محمد ورگی کائنات کسے دی بات نہیں. ذات دے لحاظ نہ بھی لا شریک تے بات دے لحاظ نہ بھی لا شریک صفات دے لحاظ نہ بھی لا شریک. حضرت علامہ شہید فرمایا کر دے چور دروازے کھول دیتے ہو کہتے ہو ڈاکہ پڑ گیا ہے جب چور دروازہ کھلا ہوگا ڈاکو آئے گا. چور دروازہ ہے قرآن حدیث تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے امام کا قول بھی ٹھیک ہے. قرآن حدیث چھوڑ دو قول نہ چھوڑو. اسی آکھیا آؤ اسی انہوں اپنا پیر منیا جدی تصدیق تو بغیر قیامت دن جنت بھی نہیں لبنی. اعمال بڑے نے لیکن جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں. ہیڈ آفس ہے ساڈا مکہ مدینہ اور کوئی دجا دنیا ہی ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں. اللہ دی ذات تو بعد اس جہانی اندر نبی دی ذات تو ود کے کسی دا گریٹ کوئی نہیں. نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں.
بہرحال جو میں سوچ کے آیا ہوں کہ حاجی عارف صاحب نے اچانک مجھے مضمون دیتا ہے، ورنہ جڑا میں سوچ کے آیا میں تو پھر بیان کرنا ہوں۔ رانا صاحب نے آرڈر کر چھڑیا جی فکر آخرت بیان کرو، توجہ تو میں بات کر رہی ہوں۔ دوسری جگہ اند المیزان ترازو جیڑا ہے جدوں او دے اتے اعمال تلن گے ادوں کوئی بھی کسے نو یاد نہیں کرے گا۔ تیجی جگہ اند الصراط، او پل صراط آقا فرماندے نے وال نالو باریک ہے، سوئی دے نکے نالو باریک ہے، تلوار دی دار نالو تیز ہے، او دے تے 7 ناکے لگے ہون گے۔ پہلے ناکے دے نماز چیک ہوئے گی، دیکھو نا نے نماز کنی کو پڑھی۔ دوسرے ناکے دے اتے حقوق العباد چیک ہون گے، زکات چیک ہوئے گی۔ او جڑا پل صراط ہے انہوں کنڈیاں لگیاں ہون گیاں، بندیاں نو کھچ کھچ کے جہنم جو سٹن گیاں، تھلے جہنم ہے، اتے پل صراط ہے۔ سب تو پہلے پل صراط نو عبور کرنا ہے تے میرے محبوب نے کرنا ہے۔ آقا پار ہو کے کہن گے رب سلم رب سلم، اللہ میری امت نو سلامتی نہ پار نگا دے۔ آقا فرماندے نے کئی پل صراط تو گھوڑیاں وانگو دوڑ کے لنگ جان گے، کئی اکھ چمکن دی طرح لنگ جان گے، کئی بندے پل صراط تے چڑھن گے اٹھ دے ڈگ دے لنگ جان گے، تے کئی جڑے نے جدو پل صراط تے چڑھن گے تھلیوں آواز آئے گی مومنا چھیتی لنگ جا، تیرے نور نے اج میری اگ نو ٹھنڈیاں کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ سانو بھی انہاں لوکاں جو کر یہ پل صراط 3 جگہ نے قرآن کہندا ہے 3 جگہ دے اتے آقا فرماندے نے کوئی کسے نو یاد نہیں کرے گا۔ آؤ قیامت دا دن ہے، آقا فرماندے نے 5 سوال ہونے جے، 5 سوالاں تو پہلے انسان اللہ دی عدالت چو اپنا قدم ہلا نہیں سکے گا۔ پہلا سوال عمر دے متعلق ہونا ہے، تینوں 70 سالہ 80 سالہ عمر عطا کیتی کتھے گزار کے آئے ہیں؟ انمرہی فیہما فابلا، عمر کتھے گزار کے آئے ہیں؟ دوجا سوال جوانی دے متعلق ہونا ہے، تینوں جوانی دے قیمتی جوہر دیتے کتھے گزار کے آئے ہیں؟ تیسرا سوال امالہی اینا اکتسبا، تینوں میں مال دیتا سی دس کمایا کتھوں سہی، مال کیویں کمایا سہی؟ مال حرام کمایا سہی، رشوت لے کے کفلے مار کے لوکاں دی پراپرٹی جائیداد تے قبضہ کر، مال کمایا کتھوں سے؟ وَأَنْفَقَهُ، تے مال خرچ کتھے کیتا ہی؟ رنڈی دے بازار سے خرچ کیتا ہے کہ مسیتاں بنائیاں سن یا سیروے بنائے سن یا شرابہ چی اڑا چھڑے یا بدکاریاں چی اڑا چھڑے؟ مال خرچ کتھے کرتا رہے؟ 4 سوال ہو گئے، پہلا عمر، پھر جوانی، پھر مال کمایا کتھوں ہے، خرچ کتھے کیتا ہے، تے 5واں سوال سب تو کیا ہے؟ جس گناہ دا تینوں پتا سی وہ گناہ کیوں کردا رہے؟ ہن کیڑا بندہ یار جنوں نہیں پتا کہ نماز نہیں چڑھنی، وہ دے باوجود اذان ہوندی ہے مسیتاں خالی نے، خالی ہے نا کہ سب تو پہلا مجرم جڑا قیامت دے دن اللہ دی عدالت پیش ہونا ہے وہ بے نماز، سب تو پہلا مجرم بے نماز نو قرآن نے مجرم آکھیا ہے، وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، پہلا مجرم کون ہے؟ بے نماز۔ بے نماز دنیا تو مرد ہے نا، فرمایا انہوں انی پیاس لگ دی ہے 7 سمندران دا پانی میں دی حلق تے ڈیل دیتا جائے دی پیاس پھر بھی نہیں بوجھ، اور دی روح کیویں نکل دی ہے جویں مل مل دا دوپٹہ ٹینگراں دے پا کے کھچیا جائے نا تو لیر لیر ہو جائے، ایویں بے نماز دی روح نکل دی ہے۔ نمازی دی روح کیویں نکل دی ہے جویں مشک چو آسانی نہ پانی نکل آتا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا۔ صحیح گل، نیک بندہ پتہ ہی نہیں لگتا، ہچکی پر پتہ ہی نہیں لگتا، یار فوت بھی ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے بزرگ جدو فوت ہوئے نا تو گڈی دے وچ ہی سن، ایسا ٹیک ہی لائی انہاں تے مینوں پتہ ہی نہیں لگا کہ فوت ہو گئے۔ وہ جدو ہسپتال جا کے کھڑیا تو انہاں کہا جی انہاں تے 10 منٹ ہو گئے فوت بھی ہو گئے، پتہ ہی نہیں لگا۔ جڑے نیک لوگ نے انہاں دی روح جڑی اس طرح نکلدی، آقا فرماندے نے جویں مشک چو آسانی نہ پانی نکلدا ہے، مشک چو پانی نکلدا ویکھیا جی اس طرح نکلدا۔
بے نماز مر گیا حلق چ جان پہنچتی ہے کہندا فلا صدق ولا صلی نہ میں نماز پڑھی ہے نہ میں صدقہ ہی کیتا قرآن کہندا ہے یہ ہن بڑا پچھتا رہا ہے تے اگے رب نے 4 لعنتاں پائیاں نے بے نمازی تے اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا یہ 4 لعنتاں نے جڑیاں بے نمازی تے پیندیاں بے نماز مر گیا پیر عبد القادر جیلانی فرماندے نے بے نماز نو غسل نہ دیو اینو کفن نہ دیو ایدا جنازہ نہ پڑھاؤ اینو مسلماناں دے قبرستان چ دفن نہ کرو بے نماز مر گیا یہ جدوں قبر چ جاندا ہے اے دے تے 99 سپ مسلط کر دیتے جاندے نے ایک سپ ایک ڈنگ مارے گا 40 سال تک او دا زہر نہیں جائے گا اگر وہ قبر دا سپ منہ باہر کڈ کے قبر چو پھوک مار دے سنن ترمذی دی روایت ہے قیامت آ جائے تینو سبزہ کوئی نہ نظر آئے تو قبر دے سپاں نو جاندا ہی نہیں یہی آنے نا جگ مٹھا دے اگلا کنے ڈٹھا ویکھی جائے گی جدو گاں جاواں ہن تے عیاشی کرو اور میرے بھائی ایک کاری ٹر گیا تینوں واپس دنیا تے کسے آن نہیں دینا جڑے ٹر گئے نے انہاں کو اساں جانا ہے انہاں ساڈے کو نہیں آنا بے نماز دی قبر جیڑی ہے ادھر میرے ال ویکھو آقا فرماندے نے اس طرح میرے نبی نے دوہاں ہتھاں دیاں انگلاں نو داخل کیتا ہے ایدیاں سجیاں پسلیاں کھبے پاسے تے کھبیاں سجے پاسے قبر دے وچوں ایک موری جہنم دی کھول دتی جاندی ہے آگے دی قبر چ پیندی ہے تے آندا اللہ قیامت قائم نہ کری اللہ قیامت قائم نہ کری لیکن دے باوجود اے بے نماز قبراں چ اٹھائے جان گے قرآن آندا ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامت اعما اسی بے نمازاں نو قبراں چ انیاں کر کے اٹھاواں گے یہ کہن گے اللہ ساڈیاں تے اکھاں سن فرمایا تسی نمازاں نہیں سو پڑھدے بینائی نو سلب کر لیا کئیاں نے قبراں چ اٹھنا نا تو انہاں دی شکلاں باندراں دیاں ہونیاں نے باندراں دیاں صحابہ کہن لگے اللہ رسول باندراں دیاں کو فرمایا چغل خور سن نا وہ چگلیاں کردے سن ایدی سنی او دے اگے او دی سنی اگلے اگے تے باندر شرارتی جانور ہوندا تے چغل خور بھی شرارتی جانور ہوندا تے کئیاں نے قبراں چ اٹھنا ہے انہاں دے سر ٹھاں ہون گے لتاں تاں ہون گیاں سر دے بل چل کے اللہ دی عدالت چ جان گے صحابی آندے نے اللہ رسول کون نے یہ سر دے بل چل لین گے فرمایا جیڑا رب لتاں دے بل چلاندا رہا ہے وہ سر دے بل بھی چلا لوے گا لیکن یہ کون لوگ نے فرمایا میری امت دے سود خور نے سودی کاروبار کرنا لیندے نہیں زمیناں پلج کرا کے قرضہ لے لے جس بندے نے بینک کو قرضہ لے کے فیکٹری لانی ہے لکھ کے تھلے سائن کر دینے ہیں پوری زندگی اپنی اولاد نو حرام کھواندا ہے جدی بنیاد ہی حرام دے پیسے تھے تے جن نے 1 روپیہ کھادا نا سود دا انہیں ماں نا 36 مرتبہ زنا کیتا ہے کلیئر کٹ حدیث اینو معمولی گناہ نہ سمجھو آقا فرماندے نے قبراں دے وچوں اٹھائے جان گے بے نماز انے میدان محشر چ جمع ہون گے جدوں پورا میدان محشر اٹیا ہوئے گا اللہ اپنی پنڈلی تو کپڑا چک دین گے رب دی پنڈلی دی نورانیت ویکھ کے نمازی میدان محشر چ سجدے چ پے جان گے تے جڑے بے نماز نے اوتھے سجدہ کرنا چاہن گے انہاں دی کمراں سریے فٹ ہو جان اوتھے بھی سجدہ نہیں کر سکتے جنہیں دنیا جی نہیں کیتا انہیں اوتھے کی تو کرنی اور بے نماز مشرک مشرک اقیم الصلاۃ ولا تکون من المشرکین بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ بے نماز کافر ہے بے نماز مشرک ہے تفسیر کبیر چ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ نے کھوتے نو پیدا کیتا انہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو منو نا کتا نہیں بنایا کتے نو پیدا کیتا اللہ تیرا شکر ہے خنزیر نہیں بنایا
خنزیر دنیا دا سب تو پلیت جانور ہے. امام راضی لکھتے ہیں خنزیر نے کہ اللہ تیرا کروڑ واری شکر ہے تو بے نمازہ جو پیدا نہیں کیتا. بے نماز جنہیں نا کتے گدے خنزیر نہ بھی پیڑا. میں ایک گل عموماً کہنا ہونا جدہ کتا منہ پا جائے انہوں 7 واری تو ہو, جدہ بے نماز کھائے انہوں 14 واری تو ہو, انہوں 14 واری تو ہو. نماز دا چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے, صغیرہ نہیں. رانا صاحب بیٹھے نے پوچھ لو, کتاب الکبائر چ امام زاہبی نے کبیرہ گناہ تے کتاب لکھی, او دے چونا کی لکھیا باب ترک الصلاۃ, نماز دا چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے. اسی انہوں معمولی کے سمجھنے گناہ بول دیں. زانی نو اہی لڑکی دے چھڑنے, زانی ہے جی انہوں لڑکی نہیں دے, اے جی سود کھو رہے نہیں لڑکی دینی, اے منڈا شراب پیندا نہیں دینی. تو جے بے نماز انہوں اٹھ کے دے چھڑ دے بول دے نہیں ہو. آندے بدکار ہے, شراب پیندا, پاؤڈر پیندا, جوا کھیلتا ہے, نہیں دینی. تو جڑا بے نماز ہے. اگلے دن ایک دوست ہے رانا صاحب کراچی تو ایک بندہ ہے لو رشتہ ویکھ, رشتہ ویکھو نے کیا میں رات رہنی, وہ رات رہا فجر مسجد گیا, نماز پڑھن تو بعد نا انہیں کیا جی اچھا جی میں چلا. انہیں کہا یار بھائی یار ناشتہ تو کاری یار تو آخر کراچی. انہیں کہا میں جو ویکھنا سی ویکھ لیا. انہیں کہا کی ویکھیا؟ انہیں کہا جیڑا بچہ سویرے بستر اللہ دی آواز تے نہیں چھڑدا کل نو میری بچی نو کنا سکون دے. تہاڈا تے منڈا ہی بے نماز, وہ سویرے فجر والے مسیتے ہی نہیں آیا, رشتہ نو میں کدے